بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کی قسمت سے آج یہ عبارت والی اعراب والی عبارت آپ کے سامنے آ گئی، تو اعراب والی ہی پڑھ لیجئے۔ عن ابی بکرتا، بکرتا پر غیر منصرف ہونے کی وجہ سے فتحہ پڑھا جائے گا۔ غیر منصرف ہے نمبر 1 نام کی وجہ سے، نمبر 2 مؤنث کی وجہ سے۔ نفی نفی نہیں ہے، نفی ہے۔ اچھا، یہ نفی پڑھے یا نفی پڑھے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، ناموں کے اندر قاعدہ نہیں چلتا، اس کو تو آپ کو کسی لغت شرح میں دیکھنا ہوتا ہے۔ جس کتاب کی شرح ہے اس کی شرح آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر، اور ویسے جو اس کے اسماء اور رجال کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے، اس وجہ سے اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آسان سی عبارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسم ہے، اور قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، یہ پوری کی پوری کانا کی ان کی خبر ہے۔ اس کے بعد اذا جبکہ مسلمان ملتے ہیں، التقا یلتقی آپس میں ملنا، اپنی دونوں تلواروں کے ذریعے سے، میں نے با کا ترجمہ ذریعے کیا تو با سببیہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کا ترجمہ با مصاحبت کا کریں تلواروں کے ساتھ تو اب یہ با مصاحبت کا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی با مختلف طریقے کا ہو جائے تو ترجمے پر فرق آئے گا۔ اگر آپ با سببیہ کرتے ہیں تو مطلب ہوگا دو مسلمان اپنی تلواروں کے ذریعے سے، نہیں، یہ با سببیہ نہیں کہلائے گا، با آلے کا کہلائے گا، تلواروں کے ذریعے سے، اور سببیہ غلط ہے، سبب نہیں بیان کر رہا ہے، با آلے کے لیے، اور یہ پھر مصاحبت کا کہلائے گا کہ تلواروں کے ساتھ۔ سیفی تسنیہ استعمال ہوا، اصل تو سیفن ایک تلوار، سیفینی دو تلواریں، حالت جری میں اس وجہ سے استعمال ہوا تسنیہ کیونکہ با کی وجہ سے مجرور ہے، پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، سیفیہما۔ تسنیہ اس وجہ سے استعمال کیا کہ جب دو آدمی ہیں تو دو تلواریں ہوں گی، اور اگر یہاں پر ہم ہوتا تو پھر سیف کی جمع سیوف جمع استعمال ہوتی۔ تو جب دو مسلمان اپنی دو تلواروں کے ذریعے سے ملتے ہیں تو قتال کرنے والا بھی اور وہ جس سے قتال کیا جا رہا ہے جہنم میں ہے۔ تو فا یہاں پر جزائیہ کہلائے گا کیونکہ اذا شرطیہ ہے، اور فا جزائیہ ہے۔ القاتل والمقتول معطوف علیہ سے مل کر مبتدا ہے، فی النار خبر ہے، لیکن فی النار جار مجرور سے مل کر متعلق ہوں گے یدخلانی سے۔ تو ہر جگہ جو یہ عادت پڑی ہوئی تھے کہ ثابتن کائن نکالتے ہیں، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے حساب سے عبارت نکالیں، قاتل اور مقتول جہنم میں داخل ہوں گے، تو یہاں پر آپ یدخلانی نکالیں گے، تسنیہ اس وجہ سے نکالیں گے قاتل اور مقتول دونوں تسنیہ ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی ابو بکرہ نے کہا ھذا القاتل، یہ قتال کرنے والا ہے، یہ لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ یہی ہے، ھذا مبتدا القاتل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہ یہ قتال کرنے والا ہے، یعنی پوری عبارت کیا ہے، یہ قتال کرنے والا ہے، تو اس کا تو میں سمجھ گیا ہوں، فہمت حکمہ، آپ پوری عبارت اگر نکالنا چاہے، ھذا القاتل فہمت سبب دخولہ نارا، فہمت میں سمجھ گیا ہوں اس کے داخل جہنم میں داخل ہونے کی وجہ، وجہ کے لیے عربی آئے گی سبب، سبب داخل ہونے کی عربی آئے گی دخول، جہنم میں اس کا داخل ہونا، دخولہ جہنم میں داخل ہونا، النارا، تو اس کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ تو میں سمجھ گیا ہوں، ھذا القاتل فہمت سبب دخولہ النارا،
فما بال المقتول، لیکن مقتول کا کیا حال ہے. بال کے معنی اصل میں حال کے ہوتے ہیں اصل لغت کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر حال تو ہے نہیں مراد، یہاں پر تو مراد یہ ہے مقتول کا کیا جرم ہے. تو عربی میں تو بال اس جگہ صحیح بیٹھتا ہے، لیکن اگر ہم بال کا ترجمہ حال سے کریں تو اردو میں فٹ نہیں بیٹھے گا کہ مقتول کا کیا حال ہے، بلکہ کہیں گے مقتول کا کیا جرم ہے. تو ما استفہامیہ ہے یہ، اور ما استفہامیہ ہمیشہ خبر بنتا ہے، خبر مقدم. تو ما استفہامیہ خبر مقدم بنے گا، اور بال المقتول مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر بنے گا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یقیناً وہ بھی حریص تھا اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر. حریص یعنی لالچی تھا، وہ بھی قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، تو موقع اس کا نہیں لگ پایا، لیکن پوری تو اس نے نیت کر رکھی تھی قتال کرنے کی اور اس مسلمان کو شہید کرنے کی، اس وجہ سے یہ بھی جائے گا جہنم میں. تو حقیقت میں دونوں قاتل ہیں، اگرچہ اتفاق سے ایک قتل ہو گئے اور ایک نے قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں دونوں قتال کرنے والے قاتل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے قاتل جہنم میں جائے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے بالکل. وہ حریص تھا اپنے ساتھی کے قتل پر، تو حریص تھا اس کام پر، تو اس وجہ سے آپ اعلیٰ کا تعلق حریص سے کریں گے اور حریص کو بنائیں گے اسم فاعل. بعض مرتبہ اسم فاعل فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے، فاعل کے وزن پر تو مشہور ہے، لیکن کبھی کبھی فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے. یہ کب آئے گا؟ یہ عرب کے ہم تابع ہیں. لغت میں اگر لکھا ہوا ہوگا کہ فعیل کے وزن پر ہے، تو یہاں پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ اسم فاعل ہے، اور اگر لغت میں لکھا ہوا ہوگا یہ صفت مشبہ ہے، تو ہم اس کو صفت مشبہ کہیں گے. یہ مختصر سی حدیث ہو گئی، آسان سی حدیث ہے. آج آپ کو یہاں پر یہ بتلانا تھا کہ صرف صغیر ایک صاحب نے بار بار پوچھ بھی رہے ہیں، اور مجھے بتلانا ہی ہے. صرف صغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی کا ایک صیغہ لیں، مضارع کا ایک صیغہ لیں، ماضی مجہول کا ایک صیغہ لیں، مضارع مجہول کا ایک صیغہ لیں، مصدر معروف کا ایک صیغہ لیں، مصدر مجہول کا ایک صیغہ لیں، تو اس کو یاد کر لیں. اس سے آسانی یہ ہوتی ہے، پھر آپ کو ذہن لگانے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی مثال کے طور پر باب مفعلت کا مضارع آئے گا، تو ایک دم آپ اپنے ذہن سے کہہ لیں گے کہ اس کا مضارع کیا ہے. اب باب افتعال کا آیا التقا، ہم اسی سے بناتے ہیں. التقا ماضی ہے، تو یہ بنا ماضی معروف. اس کے بعد آپ کہتے ہیں یلتقی، تو یہ بنا مضارع کا معروف کا واحد مذکر غائب پہلا صیغہ. اس کے بعد آپ کہیں گے مصدر التقاء، تو یہ مصدر معروف ہے. یہ یاد رکھیے، جس طریقے سے فعل معروف ہوتا ہے، فعل مجہول ہوتا ہے، اسی طریقے سے مصدر بھی معروف ہوتا ہے، مصدر بھی مجہول ہوتا ہے. التقاء ملنا. اس کے بعد آپ پڑھیں گے التقیہ. التقیہ مجہول پڑھا جائے گا، ماضی مجہول التقیہ. اب التقاء سے التقیہ کیسے بنا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ آپ رٹیے، بس اصل یہی طریقہ ہے. لیکن ماضی مجہول کا طریقہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، کہ پہلے لفظ پر پیش آتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر آتا ہے. التقی، التقیہ، اور اس سے پہلے بھی پیش ہی آئے گا جتنے بھی لفظ آئے ہیں. التقیہ یہ آپ کا ماضی مجہول بن گیا. اس کے بعد مضارع مجہول، تو التقا اس نے وہ ملا، یلتقا وہ ملتا ہے، التقاء ملنا، التقیہ اس سے ملا گیا. اب آپ استعمال کریں گے مضارع مجہول یلتقا. تو مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بھی آسان ہے، کہ پہلے لفظ پر آپ پیش پڑھیں گے اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر پڑھیں گے. ماضی میں سیکنڈ لاسٹ پر زیر آتا ہے اور مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر آتا ہے. یلتقا اس سے قتال کیا جاتا ہے، اس سے ملا جاتا ہے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے التقان دوبارہ آتا ہے. شاید آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو کہ دوبارہ کیوں آتا ہے، لیکن آپ سمجھ لیجیے آج اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہ مضارع، یہ مصدر مجہول ہے. پہلا والا مصدر معروف تھا، اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا
ملنا، اور یہ مصدر مجہول ہے، اس کا ترجمہ ہے اس سے ملا جانا. ملنے والا کون ہے پتہ نہیں، اس سے ملا جانا. یہ بعض مرتبہ اردو میں ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ماضی مضارع کا ایک ایک اور مصدر کے ایک ایک. اس کے بعد اچھا میرے سے چھوٹ گیا، التقا یلتقی التقاء فہو ملتقن، اس میں فاعل رہ گیا، تو آپ 3 کے بعد اس میں فاعل لائیں گے ملتقن. ملتقن میں اصل میں دیکھو اس میں فاعل بنانے کا کیا طریقہ ہے. اس میں فاعل بنانے کا طریقہ ہے کہ شروع میں میم پیش والا لے آؤ، مضارع کی جگہ آپ میم پیش والا لے آئیں. تو یلتقی تھا وہ ہو گیا ملتقی. تو اس طریقے سے آپ مضارع کی جگہ بس ہٹا دیجئے اور میم پیش والا لے آئیں، یہ آپ کے اس میں فاعل تیار. لیکن ہر لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے، اس وجہ سے آپ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے ملتقیون. تو ہم نے ملتقیون پڑھا. اب یہاں پر ایک قاعدہ چلے گا، اس کو بعد میں چلائیں گے، ابھی اس کو گردان کو پوری کر لیں. تو ملتقیون اس میں فاعل بنا، پھر اس کے بعد ماضی مجہول التقی یلتقا مضارع مجہول التقاء مصدر مجہول، اس کے بعد آئے گا مفعول، کیونکہ مفعول اور مجہول ایک ہی ہوتے ہیں. تو آئے گا مضارع مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ مضارع معروف مضارع مجہول سے اس میں مفعول بنتا ہے، تو یا کی جگہ بس آپ پیش لگا دیجئے ملتقا ملتقا. پھر اس کے بعد آتا ہے الامر منہ التقی، یعنی اس سے امر بنے گا التقی. امر بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ یلتقی سے آپ مضارع کی نشانی ہٹا دیجئے، کیا بنا لتقی. پڑھا نہیں جا رہا، کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کیونکہ لام ساکن ہے. جب لام ساکن ہوگا تو آپ اس کے شروع میں الف لگا دیں. التقی یہ ہم آپ کا امر بن گیا. پھر آپ کو ایک کام تو شروع میں کرنا پڑا کہ مضارع ہٹایا اور اس کے شروع میں الف لگا دیا التقی. لیکن الف یہ وہیں لگتا ہے جبکہ اس کے بعد والا حرف ساکن ہے. یہاں پر لام ساکن تھا تو آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، اس وجہ سے امر کا الف لگایا. اور اگر مثال کے طور پر الف کی ضرورت نہیں، جیسے قاتل یقاتل میں آپ نے یا ہٹایا، قاتل وہ خود بخود پڑھا گیا، تو وہاں پر امر میں آپ کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. التقا یلتقی میں ایک کام شروع میں کیا امر بنانے کے لیے، دوسرا کام کرنا پڑتا ہے آخر میں جزم دو. تو اگر مثال کے طور قاتل یقاتلو ہے تو یا کو ہٹاؤ اور لام کو جزم دے دو، قاتل یہ امر بن گیا. لیکن یہاں پر جس کے آخر میں واو ہو الف ہو یا ہو تو وہاں تو وہ پہلے ہی سے جزم آیا ہوا ہے. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ یلتقی، تو پہلے ہی سے جزم ہے تو وہاں اس کو یا کو گرا دیتے ہیں، تو ہوگا التقی، یا آپ کا امر بن گیا. یہاں تو میں نے غلط لکھا، اصل تو ہم اس کو اپنی جگہ پہ لکھیں گے. التقی اس طریقے سے آپ کا بن جائے گا. الامر التقی والنہی عنہ لا تلتقی، نہیں آسان ہوتا ہے کہ لا لگا دیجئے اور اس میں بس مضارع جو معروف ہوتا ہے لا یلتقی لا تلتقی، جو کا تو بس امر نہیں اسی طریقے سے بن جائے گا آپ کا. بس آخر میں آپ کو پیش سے جزم کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس وہاں پہلے ہی سے جزم ہے یا کی شکل میں واو کی شکل میں الف کی شکل میں، تو آپ اس کو ہٹا دیں لا تلتقی، یہ آپ کا نہیں بن گیا. پھر اس کے بعد آتا ہے، کیا آتا ہے اس کے بعد بھائی سلمان؟ الظرف الظرف منہ کیا آئے گا؟ ملتقا ملتقا آئے گا. یہ یاد رکھیے کہ ثلاثی مجرد اس کا ظرف زمان ظرف مکان الگ آتا ہے. مثال کے طور پر ضرب یضرب، اس کا اسم مفعول آئے گا مضروب، لیکن ظرف زمان کیا آئے گا؟ ہاں بھائی شفیق الرحمان، کیا آئے گا ظرف زمان؟ جی کیا آئے گا بھائی؟ مہربانی کیا؟ مضریبن آئے گا. ہاں تو ثلاثی مجرد میں تو بدلتا ہے، مضروب اسم مفعول آیا اور ظرف کیا آیا؟ مضریبن. لیکن مزید فی میں یعنی باب افتعال انفعال استفعال افعال تفعیل مفعالت تفاعل تفاعل میں یہ
ظرف زمان ظرف مکان بالکل ایسا آتا ہے جیسے کہ اس میں مفعول آتا ہے ملتقا، تو یہ ملتقا جو کا تو وہی آئے گا جو کہ اس میں مفعول ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، چلیے وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے آلہ، لیکن وہ پہلے ثلاثی مجردی میں مشکل پڑتا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑیے بس اس کو۔ تو یہ آپ کی صرف صغیر ہو گئی۔ صغیر اس کو اس وجہ سے ہی کہتے ہیں کیونکہ ہر فعل کا، ہر گردان کا آپ نے ایک ایک صیغہ لیا، اور کبیر بڑی گردان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ہر فعل کے آپ 14 لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر فعل کے آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ التقا یلتقی التقان فهو ملتقن، ملتقی یلتقی التقان فهو ملتقن، الامر منه التقی والنهی عنه لا تلتقی۔ اس طریقے سے آپ باب قاتل سے قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فهو مقاتل، وقوتل يقاتل مقاتلة وقتالا فهو مقاتل، الامر منه قاتل والنهي عنه لا تقاتل۔ پر جس کے یاد ہوتی ہے وہ تو سمجھتا ہے، ورنہ جس کے یاد نہیں ہوتی وہ سوچتا ہے کہ پاگل ہو گئے، بار بار قاتل قاتل التقا التقا کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں ایک تعلیل ہوئی ہے۔ تعلیل تو آپ سمجھتے ہیں، تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر قواعد پر اس لفظ کو تم پرکھو گے تو وہ کچھ اور بنے گا، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ عرب والے استعمال کر رہے ہیں تو کوئی اور استعمال کرتے ہیں، تو آدمی یہاں پر پھنستا ہے کہ مجھے جو قاعدے پڑھائے ہیں مدرسے کے اندر اس اعتبار سے تو یہ ہونا چاہیے، اور عرب والے قرآن میں حدیث میں لغت میں یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو یہاں آ کر وہ پھنس جاتا ہے پڑھنے والا۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تعلیل ہوئی ہے۔ تعلیل کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑی تھی، وہ اس کا علاج کیا ہے ہم نے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے، ایک علاج ہوتا ہے۔ تو علاج ہونے کے بعد یہ بیچارہ ایسا بن گیا جو عرب والے استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو جو دیکھا تھا وہ علاج ہونے سے پہلے دیکھا تھا، مضبوط لہیم شہیم موٹا تازہ، اور عرب والے جو قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ بیماری آنے کے بعد اس کا علاج ہوا تھا، پھر اس کی وہ شکل بن گئی ہے۔ یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو یہ تعلیل کا خلاصہ ہوا۔ اب تعلیل کے تو بہت سارے قاعدے ہیں، ظاہر سی بات ہے 50 قاعدے ہیں تعلیل کے، لیکن جہاں ضرورت پیش آئے گی وہاں میں بول دیا کروں گا تاکہ ہمارا پوری عربی پہ مہارت ہو جائے۔ تو ملتقین میں کیا تعلیل ہے بھائی سلمان، یاد ہے؟ بھائی شفیق الرحمان، بھائی فرمان، بھائی محفوظ، محمد احمد، سلمان، اس کے بعد مہربان۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کسی کو تعلیم؟ تو دیکھیے ملتقیون اصل قاعدے کے اعتبار سے مفتحلن، ملتقیون یہ بالکل قاعدے کے حساب سے ہے، لیکن جب آپ اس کو کہیں دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا تو آیت دیکھیں گے ملتقین، تو ملتقین یہ کیسے بنا؟ یہ ملتقین یہ کیسا بنا وہ آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ ملتقی یون ہے، تو ملتقی یون کو آپ اس طرح لکھیے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی آپ تو جانتے ہیں نا کہ تنوین نون کے برابر ہوتے ہیں، تو میں نے نون ہی لکھ دیا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یا پر پیش آ رہا ہے، یا پر پیش عربوں کو دشوار پڑتا ہے، تو انہوں نے یا کا یہ ہوئی بیماری کہ یا پر ان سے پیش نہیں پڑھا جا رہا، اب انہوں نے علاج شروع کیا کہ یا کا پیش ہٹا دیا، اب یہ ہوا ملتقین۔ اب ایک بیماری کا پیش کہ یا اور نون دو ساکن جمع ہو گئے، اور دو ساکن عربوں کے یہاں چلتے نہیں ہیں، تو جب دو ساکن جمع ہوئے تو انہوں نے، ہوتا یہ ہے قاعدے میں کہ جب دو ساکن ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلا ہوتا ہے الف ہوگا یا یا ہوگا یا وا ہوگا وہ گر جائے گا، تو یا کو انہوں نے گیر دیا تو کیا بنا؟ ملتقین بن گیا۔ اب آپ اس کو نون کو اسی شکل میں لکھ دیجئے جو تنوین کی اس کی اصل اپنی شکل تھی،
یہ ہو گیا آپ کا ملتقن. تو اس طریقے سے یہ ملتقن یون سے ملتقن بنا. اسی طریقے سے آپ یلتقا دیکھیے. یلتقا بھی اپنی اصل میں نہیں ہے بلکہ یلتقا یو یا پر پیش, کیونکہ مضارع کے آخر میں تو پیش آتا ہے نا. جیسے یفتعل یجتنب, یہاں پر کیا قاعدہ چلے گا؟ قاعدہ یہ چلے گا کہ یہ قاعدہ یہ ہے, یہاں پر بھی بیماری کیا ہے کہ یہاں پر پیش نہیں مشکل ہے, پڑھا نہیں جا رہا ہم سے. تو اب قاعدہ کیا چلے گا؟ قاعدہ یہ ہوگا کہ یا پر پیش, یا جب متحرک ہو, واو متحرک ہو, متحرک کے اندر تینوں آئیں گے, زبر ہو, اس پر زیر ہو, پیش ہو, اور اس سے پہلے زبر ہو. خود یا پر زبر زیر پیش کوئی بھی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو, تو اب وہاں یا کو اور واو کو الف پڑھ دیتے ہیں, ہو گیا یلتقا. تو یا متحرک واو متحرک سے پہلے اگر زبر ہو مفتوح ہو تو اس واو کو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں, یہ قاعدہ بنا, اور یلتقا پڑھا جائے گا. لیکن لکھیں گے اس کو یا کے ساتھ, کیونکہ یہ الگ قاعدہ ہوتا ہے کہ یا کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں. چلیے کم سے کم اتنا تو سمجھ لیجیے. تو اس طریقے سے تعلیل ہوتی ہے اور اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان رب